لگتا تھا کہ ایک بار پھر موت کے منہ میں جا رہا ہوں، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں جوگن کے ساتھ چل پڑا۔ آگے دریا کا چھوٹا سا گھاٹ آیا۔ یہاں ایک کشتی پر بیٹھ کر ہم نے دریا پار کیا اور رام گڑھ قصبے میں پہنچ گئے۔ یہ قصبہ زیادہ بڑا نہیں تھا، بنگالی ماہی گیروں کا قصبہ لگتا تھا۔ ریلوے اسٹیشن بھی چھوٹا سا تھا، پیچھے کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ جوگن نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے مجھے اسٹیشن سے باہر ایک جگہ درختوں کے نیچے بیٹھنے کو کہا اور خود اسٹیشن کے گیٹ کی طرف چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ میری پریشان نظریں چاروں طرف ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک تو میرا لباس بنگالیوں والا نہیں تھا، میں نے قمیص پتلون پہن رکھی تھی۔ دوسرا، میرا رنگ اور نقش و نگار بھی بنگالیوں والے نہیں تھے۔ صاف معلوم ہو جاتا تھا کہ میں بنگالی نہیں ہوں، پنجابی ہوں یا پھر پٹھان۔ لیکن یہ قصبہ مجھے بڑا پرسکون لگا۔ ہر آدمی محنت کش نظر آ رہا تھا۔ اسٹیشن پر بھی زیادہ لوگ نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دبلا پتلا بنگالی جس نے ریلوے کی وردی پہن رکھی تھی اسٹیشن کے گیٹ سے نکل کر میری طرف آیا۔ میں ہوشیار ہو گیا۔ ہوشیار ان معنوں میں کہ اگر ذرا سے بھی خطرہ محسوس ہوا تو بھاگ جاؤں گا۔ یہ بنگالی میرے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے بنگلہ اردو میں اس نے مجھ سے کہا، بھائی میرے ساتھ آؤ، دیوی جی نے مجھے تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے اسٹیشن کے پلیٹ فارم سے گزار کر پیچھے ایک ریلوے کوارٹر میں لے آیا۔ یہ اسٹیشن ماسٹر کا کوارٹر تھا اور جو آدمی مجھے لے کر آیا تھا وہ رام گڑھ کا اسٹیشن ماسٹر تھا۔ یہ ہندو بنگالی تھا مگر جوگن کا زبردست بھگت اور چیلا تھا۔ کوارٹر کے چھوٹے سے کمرے میں جوگن ایک تخت پر بڑی شان سے بیٹھی تھی۔ اس کی ایک جانب ایک عورت ہاتھ باندھے بیٹھی تھی۔ جوگن کے آگے مٹھائی کی تشتری پڑی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر مجھے لے کر آیا تو جوگن نے بنگلہ زبان میں اس سے باتیں شروع کر دی۔ پھر جوگن نے میرا اسٹیشن ماسٹر اس کی بیوی سے تعارف کرایا اور کہا، وکرم چند اور اس کی بیوی لاجونتی میرے اپنے بچوں ہی کی طرح ہیں۔ میں نے انہیں ساری بات کھول کر بتا دی ہے۔ وکرم چند اسٹیشن ماسٹر کا نام تھا۔ اب وہ بنگلہ اردو میں مجھ سے کہنے لگا، یہاں سے رات کے وقت چٹاکانگ کو ایک مال گاڑی جاتی ہے۔ اگر تم مال گاڑی میں جاؤ گے تو محفوظ رہو گے، راستے میں تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ میں نے جوگن کی طرف دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں تمہارے ساتھ آگے نہیں جاؤں گی، میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ میں یہاں سے کھلنا چلی جاؤں گی، تم چٹاکانگ اکیلے ہی جاؤ گے، مگر میں تمہیں رنگا ماتی تک جانے والے راستے کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، اس عورت کے ساتھ سفر کرنے میں کئی مشکلات پیش آ سکتی تھی۔ جوگن کے چیلے وکرم چند نے ہماری بڑی آؤبھگت کی۔ اس کی بیوی نے جلدی سے سبزی اور ترکاری کا سالن اور چاول تیار کیے، کھانا کھایا اور کمرے میں بیٹھے رہے۔ وکرم چند نے جوگن کے آگے ہاتھ باندھ لیے اور کہا، دیوی جی مجھے تھوڑی سی آگیا دیں، ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے، میرا اسٹیشن پر پہنچنا ضروری ہے۔ جوگن نے اسے اجازت دے دی۔ جب وہ چلا گیا تو یوں ہی میرے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ ہندو بنگالی پولیس کو یہاں پر موجود انڈین فوجیوں کو میرے بارے میں نہ بتا دے۔ میں پریشان ہو گیا۔ جوگن نے مجھے گہری نظر سے دیکھا اور بولی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وکرم چند بڑے بھروسے کا آدمی ہے۔ اس جوگن نے خدا جانے میرے چہرے سے کیسے میرے دل کی پریشانی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ یہ عورت واقعی بڑی چہرہ شناس تھی، کیوں نہ ہوتی، اس نے یقیناً گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا۔ لیکن میں اس کا دل میں بہت ممنون تھا کہ ہندو عورت ہوتے ہوئے بھی اس نے مجھے مکتی باہنی اور بنگالیوں سے بچائے رکھا تھا اور میری جان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال لی تھی۔ شام کے وقت جوگن نے مجھے اپنے پاس تخت پوش پر بٹھایا اور رنگا متی کے بارے میں بتانے لگی۔ چٹاکانگ کے ریلوے اسٹیشن پر اترو گے تو وہاں سے اسٹیشن کی پچھلی جانب جو سڑک ہے اس پر آ جانا اور کسی سے پوچھ لینا کہ پٹوا کھالی کا لاری اڈا کہاں ہے۔ وہاں سے تمہیں کھیرا ہاٹ کو جانے والی لاری مل جائے گی۔ کھیرا ہاٹ تم اتر جانا، وہاں سے جنگل میں سیدھا رنگامتی کو راستہ جاتا ہے۔ اس راستے پر دیہاتی لوگ چھکڑوں اور بیل گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں۔ تم کسی بھی بیل گاڑی پر بیٹھ کر رنگامتی پہنچ جانا۔ رنگامتی سے شمال مشرق کی طرف آسام کی سرحد بالکل قریب ہے۔ ایک بار تم آسام میں داخل ہو گئے تو پھر محفوظ ہو جاؤ گے۔ آسام میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے اور وہاں مکتی باہنی بھی نہیں ہے۔
جوگن نے مجھے بڑا پیچیدہ اور پریشان کر دینے والا راستہ بتایا تھا، مگر اس سے مجھے کم از کم چٹاکانگ کے جنگلوں میں جانے کا راستہ ضرور معلوم ہو گیا تھا۔ میں نے دل میں یہی طے کیا کہ چٹاکانگ کے جنگل میں پہنچ کر صوبہ آسام کی طرف جانے کے بجائے برما کی سرحد پار کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ بنگلہ دیش اور ساتھ ہی بھارت سے بھی نکل جاؤں۔ مال گاڑی رات کے 1:30 بجے رام گڑھ کے اسٹیشن سے روانہ ہوتی تھی۔ یہ گاڑی پیچھے سے آتی تھی اور اسٹیشن پر کافی دیر ٹھہرتی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر رات کے 12 بجے اسٹیشن پر چلا گیا۔ میں اور جوگن جاگ رہے تھے۔ وہ آدھے گھنٹے بعد واپس آیا اور کہنے لگا، میں نے مال گاڑی کے ایک ڈبے میں تمہارے لیے خاصی جگہ بنا دی ہے، اب تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ جوگن نے مسکراتے ہوئے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو کہنے لگی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بھگوان سے پرارتھنا کروں گی کہ تم زندہ سلامت اپنے گھر واپس پہنچ جاؤ۔ میں وکرم چند اسٹیشن ماسٹر کے ساتھ اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ اسٹیشن پر کوئی مسافر وغیرہ نہیں تھا، کلی بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پلیٹ فارم پر ایک لمبی سی مال گاڑی کھڑی تھی۔ اس کے آگے بھاپ سے چلنے والا انجن لگا تھا اور اس میں سسکاری کی آواز نکل رہی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر مجھے گاڑی کی دوسری جانب لے آیا۔ یہاں ایک ڈبے کا شٹر آدھا کھلا تھا۔ اس نے کہا، اس ڈبے میں کوئی سامان نہیں ہے، اس میں واپسی پر چٹاکانگ سے مال لوڈ ہو کر آئے گا۔ میں نے اندر پانی سے بھری ہوئی سراہی اور تھوڑے سے ابلے ہوئے چاول رکھ دیے ہیں، تم کل رات کو چٹاکانگ پہنچو گے۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے ہاتھ ملا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور ڈبے کے ساتھ لٹکتی ہوئی زنجیر کو پکڑ کر ڈبے میں سوار ہو گیا۔ اسٹیشن ماسٹر نے کہا، شٹر کو بند رکھنا، راستے میں بھی کبھی بلا ضرورت نہ کھولنا، کسی اسٹیشن پر ٹرین کھڑی ہو تو دروازہ ہرگز مت کھولنا۔ میں نے ڈبے کے شٹر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کھینچ لیا۔ شٹر کے بند ہوتے ہی ڈبے میں اندھیرا چھا گیا۔ میں وہیں جگہ ٹٹول کر بیٹھ گیا۔ ڈبے کی لوہے کی دیواروں میں جہاں جہاں درزیں تھی، ان میں پلیٹ فارم پر لگی ہوئی بتیوں کی ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس روشنی کی وجہ سے اندر تھوڑا تھوڑا اجالا سا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک سراہی پڑی تھی۔ سراہی کے اوپر مٹی کا پیالہ اوندا رکھا ہوا تھا، قریب ہی ایک بنڈل سا پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو وہ گرم تھا۔ یہ کیلوں کے پتوں کا بنڈل تھا۔ اس میں گرم گرم ابلے ہوئے چاول تھے جن پر آلو کی بھرجی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے بنڈل کو اسی طرح لپیٹ کر وہیں رکھ دیا۔ دروازے کی درزوں میں سے باہر دیکھنے لگا۔ باہر دوسری طرف بجلی کے کھمبوں پر لگے ہوئے بلب روشن تھے۔ میں بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ کیا میں چٹاکانگ سے جان بچا کر پہنچ سکوں گا؟ اگرچہ مال گاڑی میں بظاہر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ یہ گاڑی کوئی مسافر گاڑی نہیں تھی کہ راستے میں مکتی باہنی والے یا انڈیا کی فوج کے سپاہی اس کی تلاشی لیتے۔ وکرم چند اسٹیشن ماسٹر نے بتایا تھا کہ بھارتی فوجی اور مکتی باہنی والے ڈھاکہ اور دوسرے شہروں سے بھاگے ہوئے پنجابیوں اور بہاریوں کو بڑی سرگرمی سے تلاش کر رہے ہیں۔ ریل گاڑیوں کی ہر اسٹیشن پر چیکنگ ہوتی ہے، اور اگر اس میں کوئی بہاری یا غیر بنگالی سوار ہو تو اسے ٹرین سے اتار کر بال بچوں سمیت قتل کر دیا جاتا ہے اور جوان عورتوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود مجھے دھڑکا ضرور لگا تھا کہ راستے میں کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر مال گاڑی بھی کسی اسٹیشن پر مکتی باہنی نے چیکنگ شروع کر دی تو میرا پکڑا جانا یقینی تھا۔ میں اسی سوچ میں پریشان بیٹھا تھا کہ دور سے مجھے ریل کے انجن کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ پھر ٹرین کو جھٹکا لگا۔ عجیب عجیب قسم کی چرچراہٹ کی آوازیں بلند ہوئی اور ٹرین نے چلنا شروع کیا۔ باقی ساری رات ٹرین چلتی رہی۔ اس کی ایک ہی رفتار تھی، اسی رفتار پر ٹرین چلتی گئی۔ راستے میں کوئی اسٹیشن آتا تو ریل کی پٹریوں کی زور زور سے آوازیں بلند ہوتی اور ٹرین وہاں رکے بغیر آگے نکل جاتی۔ دن نکل آیا۔ سورج کی روشنی دیواروں اور شٹر کی درزوں میں سے اندر آنے لگی۔ میں نے تھوڑا سا شٹر اوپر کر کے باہر دیکھا۔ ٹرین ہرے بھرے درختوں سے گزر رہی تھی، دور دور پہاڑیاں بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے شٹر کو تھوڑا سا کھلا ہی رہنے دیا۔ تازہ ہوا نے مجھے کافی تازہ دم کر دیا۔ میں نے کیلے کے پتوں کا بنڈل کھول کر تھوڑے سے چاول کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کر کے دعا کی، یا اللہ میں خیریت سے چٹاکانگ پہنچ جاؤں۔ ایک جگہ ٹرین کی رفتار ہلکی ہونے لگی تو میں نے شٹر بند کر دیا۔ کسی اسٹیشن پر گاڑی کو کھڑے ہونا تھا۔ اسٹیشن آیا، ٹرین رک گئی۔ یہاں دیر تک گاڑی رکی رہی۔ باہر سے مجھے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے مال گاڑی کے کسی ڈبے میں سامان لادا جا رہا ہو۔ آخر ٹرین یہاں سے بھی روانہ ہو گئی۔ سارا دن گزر گیا، پھر رات آ گئی۔
میں ڈبے میں بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا۔ زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی تو کسی وقت اٹھ کر خالی ڈبے میں ٹہلنے لگ جاتا۔ اسٹیشن ماسٹر بکرم چند نے کہا تھا کہ یہ مال گاڑی رات کے وقت چٹاگانگ پہنچے گی، مگر رات گزرتی جا رہی تھی اور ٹرین رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ میں نے شٹر اوپر کر کے باہر دیکھا۔ مشرق کی طرف آسمان پر صبح کا اجالا نمودار ہو رہا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں یہ گاڑی کسی اور طرف تو نہیں جا رہی، ہو سکتا ہے راستے میں ٹرین نے روٹ بدل لیا ہو۔ طرح طرح کے وسوسے دل میں امڑنے لگے۔ پھر سورج نکل آیا۔ باہر زمین اونچی نیچی تھی، کہیں بہت سے درخت آ جاتے، کہیں کھیت شروع ہو جاتے اور کہیں پانی کے تالاب نظر آنے لگتے۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ اچانک ٹرین کی رفتار دھیمی پڑنے لگی۔ اس وقت دور سے مجھے کارخانے کی چمنی نظر آئی۔ اس کے بعد کارخانے کی 2-3 عمارتیں گزر گئی۔ ان عمارتوں میں سے چھوٹی بڑی چمنیاں اوپر کو نکلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد آبادی اور مکان اور کوٹھیاں شروع ہو گئی۔ میں نے جلدی سے شٹر بند کر دیا۔ کوئی بڑا شہر آ رہا تھا، ضرور یہ چٹاگانگ ہی ہوگا۔ وہاں مجھے بتانے والا کوئی بھی نہیں تھا کہ کون سا شہر آ رہا ہے۔ دل میں دعا مانگنے لگا کہ خدا کرے یہ چٹاگانگ ہی ہو۔ ٹرین کی رفتار کافی سست ہو گئی تھی اور اسی رفتار سے وہ چلی جا رہی تھی۔ ریل کی پٹریوں کی کھڑکڑ زیادہ ہونے لگی۔ ٹرین کسی بڑے اسٹیشن کے یارڈ میں سے گزر رہی تھی۔ مال گاڑیاں عام طور پر ریلوے اسٹیشنوں کے یارڈ کی طرف اپنے مخصوص پلیٹ فارموں پر جا کر رکتی ہیں۔ یہ ٹرین بھی اسی طرف جا رہی تھی۔ آخر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ٹرین ایک جگہ پہنچ کر رک گئی۔ میں نے دروازے والے شٹر کی در سے آنکھ لگا کر باہر دیکھا۔ باہر ریل کی پٹریوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ایک انجن شلٹ کردہ قریب سے گزر گیا۔ ریلوے لائنوں کے پار مال گوداموں کی ٹین کی ڈھلانی چھتیں نظر آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے شٹر کو اوپر اٹھایا اور سر نکال کر دائیں بائیں نگاہ ڈرائی۔ یہ پلیٹ فارم کی دوسری سائیڈ تھی۔ اس طرف مجھے کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ میں اسی وقت ڈبے میں سے نیچے اتر گیا۔ بیٹھے بیٹھے میری ٹانگیں سخت ہو گئی تھی۔ زمین پر پاؤں رکھا تو لڑکھڑا گیا، مگر سر پر موت کا خوف سوار تھا۔ جلدی جلدی ریلوے لائنوں کو پار کر کے سامنے جو مال گودام تھا اس طرف آ گیا۔ یہاں کچھ مزدور ریل کی پٹری پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ میں لوہے کے جنگلے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جنگلہ ختم ہوا تو ریلوے یارڈ کی دیوار شروع ہو گئی۔ میں یہ معلوم کرنے کو بےتاب تھا کہ یہ کون سا ریلوے اسٹیشن ہے، مگر کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ پوچھتا تو بھید کھل جاتا کہ میں بنگالی نہیں بول سکتا۔ دیوار کے ساتھ چلتے چلتے مجھے ایک جگہ زمین میں سے لوہے کا تختہ باہر نکلا ہوا دکھائی دیا۔ اس پر کچھ انگریزی کے نمبر لکھے ہوئے تھے اور اس پر انگریزی کے حروف CTG لکھے ہوئے تھے۔ یہ یقیناً چٹاگانگ کا ہی مخفف تھا۔ اب میں ریلوے یارڈ سے نکل کر باہر جانے کو بےتاب تھا، مگر مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ آخر ایک راستہ نظر آیا۔ یہاں دیوار میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ دروازے میں سے ایک بنگالی مزدور سائیکل اٹھا کر گزر رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے دروازے سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف ایک چھوٹی سی سڑک تھی۔ سڑک کے دونوں جانب ایک دیوار بنی ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ کس طرف جاؤں، پھر اللہ کا نام لے کر دائیں طرف چل پڑا۔ یہ سڑک ایک بازار سے نکل آئی۔ بازار میں ٹریفک جاری تھی، لوگ پھر رہے تھے۔ میں اسٹیشن سے باہر آ چکا تھا۔ میں ایک جگہ بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ پٹوا کھالی کو جانے والی لاریوں کے اڈے کا کس سے پتہ پوچھوں۔ وہاں یہ حال تھا کہ جو کوئی بھی اردو بولتا تھا اسے بہاری سمجھ کر وہیں دھر لیا جاتا تھا۔ بنگالی مجھے آتی نہیں تھی۔ بنگلہ اردو میں پوچھتے ہوئے کسی سے ڈر لگ رہا تھا۔ ریلوے کا ایک گارڈ ہاتھ میں بیگ لیے، نکر پہنے میرے قریب سے گزرا۔ میں نے اسے بے اختیار ہو کر پوچھا کہ پٹوا کھالی کا راریوں کا اڈا کس طرف ہے؟ میں نے کوشش کی تھی کہ اردو کے الفاظ کم سے کم بولوں، مگر بہرحال میں نے بنگلہ زبان میں نہیں پوچھا تھا۔ ریلوے کے گارڈ نے رک کر میری طرف گھورا، دیکھا اور پھر بنگلہ میں کوئی بات کہی۔ میں احمقوں کی طرح مسکرانے لگا اور کہا، میں بنگلہ نہیں سمجھتا۔ اس نے بنگلہ اردو میں ایک طرف سوٹی کا اشارہ کر کے کہا، اس طرف جائے گا۔ جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا میں اسی طرف چل پڑا، مگر اندر سے میں ہل گیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس بنگالی کی نیت اچھی نہیں۔ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں پنجابی ہوں۔
چنانچہ چند قدم چلنے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا تو بنگالی چوکیدار کچھ فاصلے پر کھڑے پولیس کے سپاہی کو اپنی طرف بلا رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ میں سڑک پار کر کے دوسری طرف نکل جانا چاہتا تھا، مگر سڑک پر ایک دوسرے کے پیچھے گاڑیاں اور چھکڑے اور فوجی ٹرک گزر رہے تھے۔ اتنے میں پولیس کا سپاہی میرے پیچھے دوڑ پڑا۔ اب میرے لیے وہاں رکنا موت کو آواز دینے کے برابر تھا۔ میں بازار کی ٹریفک میں گھس گیا۔ ایک ٹرک سے بمشکل بچا۔ دوسری گاڑی کے نیچے آ رہا تھا کہ گاڑی نے زور سے بریک لگائی۔ اسی دوران پولیس کے سپاہی نے سیٹیاں بجانی شروع کر دی۔ میں ٹرک کو گاڑی اور چھکڑوں کے درمیان بھاگتا ہوا دوسری طرف نکل آیا اور سامنے والے بازار میں دوڑ پڑا۔ یہ بازار نہیں تھا، مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ یہ دو رویا کوٹھی نما ایک منزلہ مکانوں کے درمیان بنا ہوا راستہ تھا جو آگے جا کر بند ہو جاتا تھا۔ یہاں کوئی دکانیں نہیں تھی، مکانوں کے دروازے تھے یا چھوٹے چھوٹے باغیچے بنے ہوئے تھے۔ میں نے پیچھے ایک نظر گردن موڑ کر دیکھا۔ 3 آدمی جنہوں نے خاکی وردیاں پہنی ہوئی تھی مجھے بازار میں داخل ہوتے دکھائی دیے۔ مجھے اس وقت تک معلوم ہو چکا تھا کہ یہ راستہ آگے جا کر بند ہو جاتا ہے، اور جہاں سے یہ راستہ بند ہوتا تھا وہاں کوئی 10 فٹ اونچی دیوار تھی۔ گھبراہٹ میں مجھے اور تو کچھ نہ سوجی۔ میں آخری مکان کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ چھوٹا سا باغیچہ تھا، سامنے مکان کے کمرے کا دروازہ تھا۔ میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بند تھا۔ میں مکان کے پچھلی طرف گیا تو ایک بنگالی کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بنگلہ میں کچھ پوچھا۔ میں نے اردو میں کہا، سر پلیز مجھے بچا لیں، وہ میرے پیچھے لگے، وہ مجھے مار دیں گے۔ بنگالی جس نے اینک لگا رکھی تھی اخبار نیچے رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، اردو میں بولا، اس طرف وہ سامنے والے دروازے میں جاؤ۔ سامنے مکان کے کسی کمرے کا عقبی دروازہ تھا جو آدھا کھلا تھا۔ میں اس میں گھس گیا۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک خالی پلنگ بچھا تھا جس پر مچھردانی کے 4 بانس لگے تھے اور مچھردانی لپیٹ کر اوپر ڈال رکھی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں بری طرح ہانپ رہا تھا۔ پلنگ پر بیٹھ گیا۔ میرا سانس دھونکی کی مانی چل رہا تھا۔ اتنے میں مجھے باہر آدمیوں کی آوازیں سنائی دی۔ بنگلہ زبان میں تیز تیز گفتگو ہو رہی تھی۔ کوئی کچھ پوچھ رہا تھا، دوسرا کوئی جواب دے رہا تھا۔ 1 منٹ تک باہر سے سوال و جواب کی آوازیں آتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ اس دوران میں نے اٹھ کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی تھی۔ باہر سے کس نے دروازے کو دھکیلا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ باہر سے کسی نے اردو میں کہا، دروازہ کھولو، میں ہوں، وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ یہ مکان والا وہی آدمی تھا جو باہر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اور جس نے مکتی باہنی والوں سے میری جان بچا لی تھی۔ میں نے کنڈی اتار دی، دروازہ کھول کر وہ اندر آ گیا۔ درمیانی عمر کا کالے رنگ کا دبلا پتلا آدمی تھا، چھوٹی چھوٹی مونچھیں تھی، دھوتی کرتے میں تھا۔ میری طرف دیکھ کر بولا، گھبراؤ نہیں، میں نے ان لوگوں کو آگے بھیج دیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس گھر میں ایک پاکستانی فوج کا سپاہی داخل ہوا ہے۔ میں نے کہا، یہاں تو کب سے بیٹھا ہوں، یہاں کوئی نہیں آیا، ساتھ والے مکان میں جا کر دیکھو۔ خوش قسمتی سے ان میں ریلوے کا ایک چوکیدار میرا واقف تھا۔ انہیں میری بات کا یقین ہو گیا اور وہ چلے گئے۔ میں نے پسینہ پونجھتے ہوئے سانس درست کرتے ہوئے کہا، آپ کی مہربانی، بہت مہربانی، بڑی مہربانی۔ وہ بولا، ساتھ والے کمرے میں آ جاؤ، گھبراؤ نہیں، یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ساتھ والا کمرہ سجا ہوا تھا، صوفہ سیٹ پڑا تھا، کھڑکیوں پر پرانے پردے گرے ہوئے تھے، کونے میں دیوار کے ساتھ ایک پلنگ بچھا ہوا تھا، ریڈیو سیٹ رکھا تھا۔ اس آدمی نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، آرام سے بیٹھو بیٹا، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، میں تمہارے لیے شربت لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف چلا گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس شخص نے میری جان بچائی، ورنہ میرا بچنا مشکل تھا۔ وہ میرے لیے شربت لے کر آ گیا، مجھے شربت پلایا، میری جان میں جان آئی۔ وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، کیا تم فوج سے بھاگے ہوئے ہو؟ میں نے کہا، جی نہیں، میں فوجی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا، تم شکل سے پنجابی لگتے ہو، کیا تم پنجابی ہو؟ یہ آدمی بڑی صاف اردو میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، جی میں پنجابی ضرور ہوں، لیکن پاکستانی فوج سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم چٹاکاں کیسے آ گئے؟ کیا تم اسی شہر میں رہتے تھے؟
اس شہر میں تو مکتی باہنی نے کسی پنجابی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا، جی نہیں سر، میں ڈھاکہ سے فرار ہو کر یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے تعجب کے ساتھ کہا، تم اس طرف کیوں آ گئے؟ میں نے کہا، میں چٹاکانگ کے جنگلوں سے گزر کر برما میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تب میں نے اسے اپنی ساری رودات سنا دی۔ وہ بڑے غور سے میری رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان سنتا رہا، درمیان میں افسوس کے ساتھ سر بھی ہلاتا رہا۔